جو بچ جاتا ہے 10 20 50 100 2000 جو جتنا بھی بچا اس کا 20% دینا ہے. کوئی پوری اتنی بڑی ذمہ داری اپنی پوری ہوتی ہے کہ خدا ہم سب کو اس قابل بنائے کہ اس کو سمجھ سکیں اور اس طریقے سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. میں پھر علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زحمت فرمائی اور ہمارے مولانا عقیل شاہ صاحب ماشاء اللہ سے وہ آئے, انہوں نے کافی وقت دیا. خدا ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو خیر خوبی سے رکھے. اور ہم علامہ صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں, ان کے گھر والوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے خدا برکت نازل فرمائے. اور ہم سب جہاں جہاں مومنین ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو, اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خاص طور پر اس وقت پاکستان کا جو سیلاب ہے اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, بہت سے ادارے کھلے ہوئے ہیں جس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں, تو اگر جو بھی اس میں دینا چاہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اس وقت. خدایا تاجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اس کو قرار دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی بہار کا موسم ہے, یہ عبادات کی بہار کا موسم ہے. اور یہ قرآن ہے کیا؟ ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں اور ہمیں بار بار اس بات کی تعلیم بھی اور تلقین بھی کی جاتی ہے. ہمارے نوجوان بچے, یہ جو بچے تھوڑا تھوڑا دور بیٹھے ہیں, اگر میرے قریب آ جائیں, یہاں سامنے آ جائیں, آ جاؤ میرے بچے, آگے آ جاؤ ذرا. آپ کے چہروں کو دیکھ کے ذاکر کے ذکر کو تقویت ملتی ہے, تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. مجھے مولانا موسوی صاحب نے ابھی بتایا انگریزی پڑھنے والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو میں تو مجلسیں شروع میں انگریزی میں ہی پڑھا کرتا تھا, تو اب مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو اب تو جتنے انگریزی پڑھنے والے ہیں سب یا میرے کسی اعتبار سے شاگرد ہیں یا بہت جونیئر ہیں بیچارے. تو اگر ایسا ہے تو مجھے بھی اسی طرف چلے جانا چاہیے. تو مجھے تو اور وہ جب میں انگریزی میں مجلسیں پڑھتا ہوں, جو آپ کے بہت معروف ترین پڑھنے والے ہیں وہ بیچارے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تیاری کر کے آتے ہیں, آپ تو باقاعدہ اس کو جس طرح سے اردو میں پڑھتے ہیں اسی طرح انگریزی میں پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اگر ایسا سلسلہ ہے, میں دیکھوں گا کون کون 700 800 روپیہ دے رہا ہے, تو ہم بھی ذرا سوچیں گے کہ بھی چلو کچھ سلسلہ کرتے رہیں ایسا. صلوات. مگر بہرحال جس کو جہاں جو مل رہا ہے خداوند عالم ان کو اور زیادہ عطا کرتا رہے, اور دینے والوں کے ہاتھ کو بھی خالی نہ کرے. اصل بات تو لینے والوں کی نہیں ہے, اصل بات تو دینے والوں کی ہے, کہ وہ دینے والے موجود رہیں, وہ ہاتھ سلامت رہیں, تو پھر علم اور ہنر کی نہریں جو ہیں وہ بہتی رہتی ہیں, یہ چشمے باقاعدہ ابلتے رہتے ہیں, اور یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مزدور یا کسی قسم کی بھی گفتگو کرنے والا یا کوئی کام کرنے والا, ہمارے برادر عبدالحکیم بیچارے یہاں بھی کام کرتے ہیں, جا کے یوٹیوب پہ آپ ان کو دیکھیں تو گرینیڈا میں تبلیغ اسلام بھی کر رہے ہیں, 2-4 دن میں وہاں جانے والے ہیں, شبیں ہمارے ساتھ گزاریں گے, پھر جو کچھ یہاں انہوں نے سیکھا ہے وہ وہاں جا کے ان لوگوں کو بتائیں گے. بڑی ہمت کا کام ہے, اور کوئی کسی قسم کے پیسے کی کوئی تمنا 1 پیسے کی بھی نہیں ہے, بلکہ اپنی جیب سے کرایہ بھی بھر کے جاتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو, جو میں نے کہا, میں اپنے الفاظ واپس لیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کتنے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں. بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں 800 1000 5000 کا مجمع ہے اور اس سے آپ خطاب کر رہے ہیں, سخن رانی اور سخن وری کے جوہر تو آپ دکھا سکتے ہیں, مگر اس کا اجر جو اللہ کے حضور میں آپ کو ملنے والا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک بڑے مجمع میں چھوٹی قلیل تعداد بھی مومنوں کی نہ ہو, اور ایک قلیل مجمع میں سب کے سب مومن ہوں. تو اس لیے اللہ کے نزدیک تو تعداد بڑی چیز نہیں ہے, تو قلب کا تعلق, قلبی تعلق ہے وہ بڑی شے ہے. تو اگر اللہ نے پذیرائی بخشی اور ہمارے کچھ لوگ اور بچے اس بات کو سمجھ سکے کہ ہمارے لیے مذہب اسلام, ہمارے لیے تشیع, ہمارے لیے قرآن کا ذکر کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیے قرآن میں, those boys who don't understand, maybe I can speak a little bit in English for them as well.
in Surah Furqan, which is the Surah number 25 of Quran, the way it appears right now, in order which we get the Quran. I think all of you know perhaps that the Quran has not been recorded the way it is presented to us, the way it was revealed is different. So according to Revelation, the surah which came first, all of you know, Bilal, do you remember the first surah which came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was in the cave of Hira? What was that ayah? And what was it saying about? You remember, right? Anybody can say that, right? Maybe go ahead, say it out loud. Yeah, Iqra bi-ismi rabbika allazi khalaq. Every history, I'm trying to make it simple for you so that you understand. History of Quran, history of Islam says that that was the first ayah which was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But where is that ayah? Is it in the beginning of Quran? So if Quran would be recorded according to the way it was revealed, it should be the first ayah, or maybe you can say immediately after Alhamd. But Alhamd, you also see that immediately after Alhamd, the description of cow starts. اقرا باسم ربک الذی خلق نہیں ہے وہاں پر، بلکہ کیا ہو گیا کہ وہ وہاں البقرہ ہے، وہ شروع ہو گئی ہے. اور جو بڑی آیتیں، بڑی صورت ہے جس کو پڑھنا بھی اور اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں جو آئی تھیں وہ پہلے آئی تھیں، وہ بعد میں چلی گئیں. کیسے چلی گئیں؟ اس لیے کہ تاریخ میں جو ایک کام ہوا، اب میں کسی کو پر کوئی حملہ کیے بغیر صرف اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں تھی کہ آپ صرف پڑھتے رہیں. قرآن کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں، کیونکہ ورنہ تو بہت لوگ قرآن پڑھتے رہتے. ہم نے قرآن جو کائنات کے اندر انقلابات کو لانے والی کتاب تھی، جو قرآن جس کے اندر محکم ریزولوشنز اور طریقے بتائے گئے تھے کہ جس کے ذریعے سے مقدر بدلا جا سکتا ہے قوموں کا، آج ہم اس کو صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج ہمارے کہ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، قرآن پڑھا کہاں جاتا ہے؟ مجلسوں میں بھی کم ہی پڑھا جاتا ہے. معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں قرآن کی طرف توجہ بہت کم ہے. اتنی توجہ کم ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کا اعتراف کیا کہ ہمیں آخر عمر میں جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے جو اتنا زور اور چیزوں پر لگایا، اگر اتنا ہی زور اور اتنا وقت ہم قرآن مجید کی تعلیمات پہ لگاتے تو وہ سب چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، ہمیں خود بخود حاصل ہو جاتی. اور میں آپ کو ایک خاص طور پر نقطہ، جو اہل دل ہیں، جو محمد و آل محمد، جو مسکن ہے، جو قرآن مجید کے آنے کی محل وحی ہے، جہاں نازل ہوا قرآن، وہ گھر جس میں قرآن نازل ہوا، وہ گھر جس کا ذکر قرآن سب سے پہلے اپنے اندر کرتا ہے، ان گھروں کی عظمت کو بیان کرتا ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور وہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس تو اتنا بڑا نالج کا ذخیرہ ہے، اور آل محمد کی مسلسل پیہم ہم لوگوں کو یہ تلقین ہے کہ قرآن کو دو انداز میں سمجھنے کی کوشش کرو. ایک قرآن قرآن صامت ہے اور ایک قرآن قرآن ناطق ہے. تو قرآن صامت وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر قرآن صامت کی ترتیب بدل بھی دی جائے، کچھ چیز آگے چلی گئی، کوئی پیچھے چلی گئی، میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو پہلی آیت ہے وہ آخری جز میں دکھائی دے رہی ہے، سورہ علق کے عنوان سے آ رہی ہے. پورے سورت کے اینڈ میں آپ جا کے اس کو پڑھیں تو ایک سجدہ واجب بھی اس میں ہے. تو سورہ علق ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق. علق کہ جس نے پیدا کیا تھا، اللہ نے ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا تھا تم، اس علق کا ذکر ہے. وہ جو بک آف جینیسس کے طور پہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ سب سے آخر میں ہے، یہاں کچھ اور شروع سے شروع ہو گیا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں جو صرف قرآن صامت کو سامنے رکھ کے ہدایت کو حاصل کریں. قرآن صامت جب قرآن ناطق کے ہاتھوں میں بولتی بھی دکھائی دیتی ہے، اور جو قرآن بولتا ہوا قرآن امام معصوم کی ذات مبارک ہے، جب آپ کو اس کی معرفت ہو. اور اسی لیے جب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو